السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین، میں آپ سب کا دینی بھائی عمران احمد سلفی آپ سب کا استقبال کرتا ہوں ہمارے اس آن لائن کورس آئے ایمان سیکھے کے 6 ایپیسوڈ میں۔ ناظرین، ہم نے اس سے پہلے بہت ساری باتیں سوالات کی صورت میں جانی ہے۔ آج کا ہمارا پہلا سوال ہے، تعریفوں کا حقدار کون ہے؟ جی ہاں، کہ وہ کون سی ذات ہے جس کی تعریف ہونی چاہیے، جس کے لیے تعریف کے کلمات ہونے چاہیے۔ تو یاد رکھیں کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے، کیونکہ وہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے۔ وہ حاکم ہے، باقی سب محکوم ہے، اور وہ قادر ہے، باقی سب محتاج ہے، غرض کے تمام کمزوریوں سے پاک ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کو پالنے والا ہے۔ سب سے پہلی آیت ہے یہ سورۃ الفاتحہ کی، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، اور ایسے ہی اللہ رب العالمین نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 27 میں فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ 7 أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور زمین میں جتنے درخت سب قلم بنائے جائیں اور سمندر سیاہی بنائی جائے اور اس کے بعد 7 سمندر اور سیاہی بن جائے تو اللہ کی باتیں یعنی صفتیں ختم نہ ہوں گی، بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی تعریف ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہی تعریف کے حقیقی لائق اور مستحق ہے۔ اور اللہ نے کہا کہ زمین کے تمام درختوں کو قلم بنا لیا جائے اور سمندر اس کے بعد مزید 7 سمندر کو سیاہی بنا لی جائے تو اللہ کی تعریف کے جو کلمات ہیں وہ ختم نہ ہوں گے۔ چلے، اس کے بعد ہے سب سے زیادہ خوف کس کا ہونا چاہیے؟ تو مومن کے دل میں سب سے زیادہ خوف اللہ رب العالمین کا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ بلا شبہ شیطان جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، لہذا تم ان سے نہ ڈرنا اور مجھ سے ہی ڈرتے رہنا اگر تم مومن ہو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 175۔ تو اس لیے مومن کو اس بات کا اس بات پر ڈٹے رہنا چاہیے کہ اس کی زندگی میں سب سے زیادہ خوف اگر کسی سے اسے ہو تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے، وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ چلیں، اس کے بعد سوال ہے کہ بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ تو یاد رکھیں کہ بھروسہ صرف اللہ رب العالمین پر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ سورہ آل عمران کے آیت نمبر 122 میں اللہ نے کہا کہ مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، راوی حدیث عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ، وہ لوگ وہ ہیں جو منتر نہیں پھکواتے، نہ داغ لگواتے ہیں، نہ بدفالی لیتے ہیں، صرف اللہ ہی پر اپنا توکل اور بھروسہ کرتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5705 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 220۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کے منافی جو امور ہے ان سے پرہیز کر کے مکمل توکل اللہ رب العالمین پر کرنا یہ بندے کے جنت جانے کا باعث ہے، وہ بھی کیسے؟ بلا حساب و عذاب کے۔ اس کے بعد کا سوال ہے کیا مومن اللہ کی رحمت سے نا امید ہو سکتا ہے؟ مومن اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 56 میں ارشاد فرمایا وَمَن يَقْنُطْ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا گمراہوں کا کام ہے، اور مومن گمراہ نہیں ہوتا ہے، لہذا اس کا ایمان اللہ پر پختہ ہوتا ہے، اس لیے وہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا ہے۔ چلے، اس کے بعد کا سوال ہے معجزہ دکھانا کس کے اختیار میں ہے؟ جی ہاں، کیا معجزہ دکھانا یہ نبیوں کا اپنا ذاتی عمل ہے یا معجزہ دکھانے میں نبیوں کا کچھ دخل ہے؟ تو کہا مؤلف نے کہ معجزہ دکھانا صرف اللہ کے اختیار میں ہے، رسولوں کے اختیار میں نہیں، یہ تو صرف ان کے ہاتھوں پر ظاہر ہوتا ہے۔ جی ہاں، اللہ رب العالمین سورۃ الرعد کی آیت نمبر 38، سورۃ الرعد آیت نمبر 38 میں اللہ فرماتا ہے
وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی رسول کے اختیار میں یہ نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لے آئے. جی ہاں، تو یہ رسولوں کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین جو ہے رسولوں کے ہاتھوں پر اپنے معجزے کو ظاہر کرتا، اپنے معجزے کو ظاہر کرتا. سبحان اللہ. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کئی مثالیں جو ہے، خاص کر کے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہم دیکھیں تو بہت سارے معجزات پیش آئے، اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی بہت سارے معجزات پیش آئے. جیسے مثال کے طور پہ آپ کی انگلی سے پانی کا فوٹ کر کے نکلنا، ایسے ہی کھانے میں برکت کا ہو جانا، اس بکری سے دودھ کا حاصل کرنا جو اپنی کمزوری اور اپنی بوڑھے پن کی وجہ سے ریوڑ سے پیچھے رہ گئی تھی. واقعہ ہجرت میں ہم یہ پڑھتے ہیں، ام معبد کے گھر کا واقعہ ہے. تو ایسے کئی واقعات ہیں معجزات کے. تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی دخل نہیں، یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو معجزات کو سامنے لے کر کے آتی. ہاں، وہ ظاہر انبیاء کے ہاتھوں پر ہوتا ہے. چلے، اس کے بعد کا سوال ہے، کیا معجزات یا کرامات میں غیب کی خبر ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جی ہاں، بڑا بہترین سوال ہے کہ کیا کوئی معجزہ ہو یا کرامت ہو اور اس میں غیب کی خبر ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. اللہ ہی عالم الغیب ہے، وہ غیب کی بات کسی پر ظاہر نہیں کرتا، ہاں جس پیغمبر کو پسند فرمائے تو اسے غیب کی باتیں بتا دیتا ہے. سورۃ الجن کی آیت نمبر 26 اور 27 سے معلوم ہوا انبیاء پر غیب کی بات بذریعہ وہی ظاہر کی جاتی ہے، اس لیے معجزہ میں غیب کی خبر ہو سکتی ہے. اور انبیاء کے علاوہ کسی اور پر غیب کی بات ظاہر نہیں ہوتی، اس لیے کرامت میں غیب کی خبر نہیں ہو سکتی. کشف کے ذریعہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے اور یہ مجاہدہ کر کے اور کشف کے ذریعہ جو ہے یہ غیب کی خبریں دیتے ہیں، تو یہ سارے دعوے کیا ہے؟ جھوٹے ہیں. ایسا دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہے. چلے، اس کے بعد کا سوال ہے، کیا ام موسیٰ اور دیگر غیر نبی پر وحی نہیں آئی؟ ہاں، اگر ہم یہ کہیں کہ کشف کا دعویٰ جھوٹا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تو یہ نبی نہیں ہے، تو پھر ان کے اوپر کیسے وحی آئی؟ تو آپ کو یاد رکھے اس بات کو کہ اس امت سے قبل ایسا ہوا، مگر اب ایسا ممکن نہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبوت میں سے کچھ حصہ باقی نہیں رہا سوائے مبشرات کے. صحابہ نے کہا کہ مبشرات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اچھے خواب سے. حدیث 6990. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے رسول کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا. اب اگر آیا تو لوگوں کو اچھے خواب آئیں گے، لیکن وہ خواب شرعی دلیل نہیں ہوگی، یہ آپ سمجھ لیجیے، کیونکہ شریعت اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل کر دیا ہے. وہ خواب ہوں گے، اچھے خواب ہوں گے، لیکن اس سے شریعت کا کوئی معاملہ طے نہیں ہوگا. ہاں، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا خواب نبوت کے 40 حصوں میں سے ایک حصہ. صحیح بخاری حدیث نمبر 6983 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2264. انبیاء کا خواب وحی ہے اور شیطان کا اس میں کوئی دخل نہیں، لیکن انبیاء کے علاوہ مسلمان کا خواب شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، اس لیے مسلمان کا خواب یقینی خبر کا ذریعہ نہیں ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو پتہ یہ چلا کہ انبیاء کا خواب یہ وحی ہوتا تھا اور وہ دین کا حصہ ہوتا تھا، اور اس کے ذریعہ شریعت کے احکامات اور شرعی معاملات جو ہے وہ طے پاتے تھے. لیکن عام آدمی کا خواب یہ شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اس کے ذریعہ شرعی احکامات طے نہیں پا سکتے. چلیں، اس کے بعد کا ایک مسئلہ ہے، مؤلف نے یہاں ذکر کیا ہے، وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا باب. کہتے ہیں کہ سب سے پہلا سوال، ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات کون سی ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں؟ کیا اولیاء ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں یا کون؟ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ زندہ اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255. تو اللہ کی ذات یہ زندہ ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والی ہے. سورۃ الرحمن آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ نے فرمایا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، زمین پر جو ہے اس کو فنا ہونا ہے اور صرف تمہارے رب کا چہرہ باقی رہے گا جو صاحب جلال و اکرام ہے. تو پتہ یہ چلا کہ زمین پر جو بھی ہے، جو بھی آیا اسے جانا ہے اور باقی صرف اللہ کی ذات کو رہ جانا ہے. چلے، اور اللہ کی ذات ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اللہ کی ذات کو کبھی فنا نہیں ہے، اللہ کی ذات کو بقا ہے
اور کائنات کی ساری چیزیں یہ فنا اور ختم ہو جانے والی ہے۔ چلے اس کے بعد کا سوال ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فوت ہو گئے؟ جی ہاں، سوال کا مقصد یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں آئی، وہ تو ایک وقتی طور پر تھا، اور بہت ساری باتیں کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے اس تعلق سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر میں 12 ربیع الاول کو 11 ہجری کو فوت ہوئے۔ آپ کی وفات پر صحابہ اکرام سخت پریشان تھے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار نکال لی کہ جس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باغیچے سے بھاگے بھاگے آئے، آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے چادر ہٹائی، آپ کا بوسہ لیا، پھر رو پڑے۔ مسجد نبوی میں آ کر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو خطبہ دیا، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا دیکھو مسلمانوں، جو کوئی تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوجتا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اس کو کوئی ڈر نہیں، کیونکہ اللہ ہمیشہ زندہ ہے، کبھی مرنے والا نہیں۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف اللہ کے پیغمبر ہے، ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر گزرے ہیں، بھلا اگر یہ انتقال فرما جائے یا شہید کر دیے جائے تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یعنی مرتد ہو جاؤ گے؟ جو الٹے پاؤں پھرے گا وہ اللہ کا نقصان نہ کر سکے گا، اللہ شکر گزاروں کو بڑا ثواب دے گا۔ یہ آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144، سورہ آل عمران آیت نمبر 144۔ اور یہ آیت بھی پڑھی انک میت و انہم میتون، سورۃ الزمر کی آیت نمبر 30، سورۃ الزمر آیت نمبر 30، کہا بے شک آپ فوت ہو جائیں گے اور بے شک یہ بھی مرنے والے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3668 میں ہم دیکھتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ایسا معلوم ہوا گویا لوگ جانتے ہی نہ تھے کہ اللہ نے آیت اتاری ہے، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کی تلاوت کی، اس وقت لوگوں نے سیکھ لی، پھر تو جس سے سنو وہ یہی آیت پڑھ رہا تھا، یعنی لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دے رہے تھے۔ چلے اس کے بعد کا سوال ہے، بڑا بہترین سوال ہے، کیا شہید زندہ ہوتے ہیں؟ تو جواب میں کہتے ہیں کہ شہید وہی ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے، قتال کرتے ہوئے قتل کر دیا جائے۔ جہاد میں زندہ بچنے والا غازی ہے، اور شہید دنیاوی لحاظ سے فوت ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، دنیا کے اعتبار سے اس کی موت ہو جاتی ہے، اس کی بیوی بیوہ ہو جاتی ہے، اس کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں، اس کی جائیداد تقسیم ہو جاتی ہے، شہید کو لوگ دفن کر دیتے ہیں۔ معلوم ہوا شہید دنیاوی لحاظ سے فوت ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اللہ رب العالمین کے ہاں زندہ ہے۔ اس کے بعد کا سوال ہے کہ شہید کی زندگی کیسی ہے؟ اگر وہ اللہ کے ہاں زندہ ہے تو کیسی ہے؟ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے شہید کے بارے میں فرمایا بل احیاء عند ربهم يرزقون، بلکہ وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہے اور ان کو رزق مل رہا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 169۔ اس کے بعد اللہ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 154 میں کہا بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں کر سکتے، تمہیں احساس نہیں ہو سکتا کہ ان کی زندگی کیسی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم حدیث نمبر 1887، کہا کہ شہیدوں کی ارواح سبز رنگ کے پرندوں کے قالب میں ہے، ان کے لیے یعنی وہ سبز رنگ کے پرندوں میں ان کی روح کو ڈال دی گئی ہے، عرش سے ان کے پجڑے لٹک رہے ہیں، ساری جنت میں جہاں کہیں چاہے کھائے پیے ان قندیلوں میں آرام کرے۔ تو یہ شہید کی زندگی ہے، نہ کہ شہید کی زندگی دنیا کی زندگی ہے۔ اور ایسا بھی نہیں کہ وہ زندہ ہے اپنے برزخ کی زندگی میں اور جنت میں تو ہماری پکارے بھی سن رہے ہیں، ہماری باتیں بھی سن رہے ہیں، ہمارے لیے فریاد بھی کر رہے ہیں، ہمیں مشکل سے نجات بھی دلا رہے ہیں، ہمارے لیے اولاد کی سفارش بھی کر رہے ہیں، ایسا کچھ بھی شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ چلیں اس کے بعد کا سوال ہے کیا شہید دنیا میں آ سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیں شہید دنیا میں نہیں آ سکتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1887، کہا ایک دفعہ اللہ نے شہیدوں سے دریافت کیا کہ کیا تمہیں کچھ چاہیے؟ تو وہ عرض کرنے لگے یا اللہ اور کیا مانگے؟ ساری جنت میں اپنی مرضی سے جہاں جاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور زندگی اختیار کرتے ہیں، پھر کیا طلب کرے؟ تو اللہ نے پھر پوچھا، تیسری مرتبہ پھر سوال کیا، جب انہوں نے دیکھا کہ بغیر مانگے چارہ نہیں، اللہ بار بار پوچھ رہا ہے، تو کہا اے ہمارے رب ہماری روحوں کو ہمارے جسموں کی طرف لوٹا دے تاکہ ہم دنیا میں جا کر پھر تیری راہ میں جہاد کرے اور شہید ہو۔ اب معلوم ہو گیا کہ انہیں کسی اور چیز کی حاجت نہیں، تو ان سے پوچھنا چھوڑ دیا کہ تم کیا چاہتے ہو۔ جی ہاں، کیونکہ انہوں نے ایسا سوال کیا تھا کہ جس کا جو ہے کہہ لیجئے کہ جس سوال کی کوئی حقیقت نہیں ہے،
وہ دوبارہ لوٹائے نہیں جا سکتے دنیا میں، وہ جنت کی زندگی میں ہے۔ چلے اس کے بعد کیا شہید دنیا میں آ کر لوگوں کو جنت کے حالات بتا سکتا ہے؟ تو شہید کا دنیا سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے اور دنیا میں آ کر لوگوں کو جنت کے حالات نہیں سنا سکتا۔ اسی لیے جب ایک شہید جنت کی نعمتوں کو دیکھتا ہے تو حسرت بھرے انداز میں کہتا ہے، سورہ یاسین کی آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ نے کہا، قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہنے لگا اے کاش میری قوم کو خبر ہو جائے کہ اللہ نے مجھے بخش دیا اور عزت والوں میں کر دیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ فوت ہونے والوں کا زندہ لوگوں سے کوئی رابطہ نہیں، ورنہ وہ یوں حسرت کے کلمات نہ کہتے کہ شاید کہ میرے لوگ جان جاتے کہ اللہ نے مجھے کیسے معاف کیا اور میرے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ چلے اس کے بعد ایک باب ہے حقیقت وسیلہ۔ جی ہاں، وسیلے کا مسئلہ بڑا ہمارے معاشرے میں چلتا ہے اور اس پر بہت ساری لوگوں کی باتیں ہمیں سننے میں آتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے وسیلے کے باب میں۔ سب سے پہلا سوال ہے، جس طرح بادشاہ سے ملنے کے لیے وزیر کی سفارش کی ضرورت ہوتی ہے، کیا اسی طرح اللہ سے ملنے کے لیے اولیاء اللہ کی سفارش کی ضرورت نہیں؟ جی ہاں، لوگ مثال دیتے ہیں کہ آپ چھت پہ ڈائریکٹ نہیں چڑھ سکتے، چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، اور بادشاہ کے پاس پہنچنے کے لیے، سی ایم کے پاس پہنچنے کے لیے چھوٹے چھوٹے پولیٹیکل لیڈرز کو اور اس کے بعد اس کے بڑے کو پکڑ کے پہنچا جاتا ہے۔ تو کیا اللہ جو بادشاہوں کا بادشاہ، حاکموں کا حاکم ہے، اس کے ڈائریکٹ پہنچا جا سکتا ہے؟ یہ سوال کیا جاتا ہے۔ آئیے، اللہ، پہلی چیز تو اللہ دنیا کے بادشاہوں جیسا نہیں، کیونکہ بادشاہ سلطنت کا مکمل انتظام خود کرنے سے فطرتاً عادی ہے۔ جی ہاں، آپ جس بادشاہ اور جس حاکم کی مثال دیتے ہیں اس کو نہیں معلوم کہ آپ کا جو شناختی کارڈ ہے، آپ کا ووٹر کارڈ، آدھار کارڈ، پین کارڈ، اس کا نمبر کیا ہے، اسے نہیں معلوم ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین آپ کو اس وقت سے جانتا ہے جب آپ اور ہم اپنے ماں اور باپ کے جسم میں پانی کے قطروں کی صورت میں تھے، اور پھر جب رحم مادر میں ہم وہ پانی کا قطرہ داخل ہوا تو خون سے گوشت سے ہڈی کے اوپر گوشت، اس کے بعد جان پھونکی گئی، 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رکھا، پھر دنیا میں نکالا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ابتدا سے جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں، اور یہ دنیا کے بادشاہ اتنے مجبور ہوتے ہیں کہ اپنی حکومت کو چلانے کے لیے انہیں معاونین اور مددگار لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، جو نہ کہ صرف ان کی سلطنت کے معاملات میں ان کی معاونت کرتے ہیں، بلکہ یہ لوگ بادشاہ کے حکومت میں شریک بھی ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ اس لیے تو ہم دیکھتے ہیں کبھی بادشاہ سفارش قبول کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، کوئی بڑا آدمی آ جائے اونچی پہنچ والا، تو نہیں اس کی سننی پڑے گی۔ اللہ کے ایسا نہیں ہے، اللہ کے سب برابر ہے۔ ہاں، جس کا تقویٰ جتنا زیادہ ہوگا اللہ کے اس کا مقام اتنا اونچا ہے۔ ایسے ہی کبھی بادشاہ کو سفارش کرنے والے سے کوئی غرض نہیں ہوتا، پہچانتا بھی نہیں کون ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اپنے جانتا ہے۔ کبھی اسے سفارش کرنے والے کی سرکشی کا خوف ہوتا ہے، کبھی بادشاہ ڈرتا ہے اگر اس کی سفارش قبول نہیں کیا فلاں حکومت کو بتائے گا وہ ہمارے اوپر حملہ کر دیں گے۔ چلے اس کے بعد کبھی سفارش کرنے والے کے کسی احسان کا بدلہ دینا مقصود ہوتا ہے۔ جی ہاں، کبھی اس نے بادشاہ کی جان بچائی ہے، اب وہ سفارش کرنے آیا تو بیچارہ بادشاہ مجبوری میں اس کی سفارش قبول کرتا ہے، اور کبھی وہ سفارش کرنے والے کی محبت میں مجبور ہو کر قانون تبدیل کر کے اس کی سفارش قبول کر لیتا ہے۔ کہ یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے متعلق ایسا سوچنا کفر و شرک۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اللہ نے کہا ایمان والو، جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو جس دن نہ اعمال کا سودا ہوگا، نہ دوستی اور نہ سفارش کام آئے گی، اور کافر ہی ظالم ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 254 ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش جو ہے وہ دنیا کے بادشاہوں کی طرح سفارش کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین جو ہے دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں ہے کہ ان سے ملاقات کے لیے جیسے کسی سفارشی کی ضرورت ہوتی ہے اور کسی مددگار کی، اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کا محتاج نہیں ہے۔ چلے اس کے بعد کا سوال ہے، قیامت کے دن کون لوگ سفارش کر سکیں گے؟ اللہ نے قیامت کا نقشہ یوں کھینچا، آپ دیکھیں سورۃ النبا کی آیت نمبر 38-38 میں اللہ نے کہا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ جس دن روح الامین اور فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے تو کوئی بول نہ سکے گا مگر جس کو رحمان اجازت بخشے اور اس نے بھی درست بات کہی ہو۔ جی ہاں، تو قیامت کے دن اللہ کی مرضی اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا۔ ایسے ہی اللہ نے سورۃ البقرہ آیت الکرسی میں فرمایا
کہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اس کے جناب بغیر اس کی اجازت کے سفارش کر سکے، حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی مرضی اور اجازت کے بغیر سفارش نہیں کریں گے، چاہے جائے کہ دنیا میں ہم نے جسے سفارشی بنا لیا ہے وہ ہماری سفارش کرے۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے، اس کی حمد و ثنا کریں گے، پھر آپ کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ آپ سر اٹھائیں، آپ کی بات کو سنی جائے گی، جو مانگیں گے وہ دیا جائے گا، اور سفارش کریں گے تو آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4712 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 194۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر وہاں کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا۔ اس کے بعد کا سوال ہے کہ سفارش کن کے حق میں قبول کی جائے گی؟ جی ہاں، تو سفارش اس کے حق میں قبول کی جائے گی جس کے لیے اللہ اجازت دے گا۔ یہ سمجھنے کا مسئلہ ہے کہ اللہ اجازت دے گا جس کے حق میں سفارش کرنے کی، سفارش اسی کے حق میں قبول کی جائے گی۔ ایسا نہیں کہ کوئی بھی اللہ کے سامنے اور کسی کے تعلق سے سفارش کر لے، ایسا ہرگز نہیں۔ آپ دیکھیں سورۃ النجم کی آیت نمبر 26 میں اللہ نے فرمایا وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی سوائے اس کو جس کے لیے اللہ اجازت بخشے اور سفارش سننا پسند کرے۔ تو اللہ جب اجازت بخشے گا تو جس کے لیے اجازت دی جائے گی تب اس کو سفارش فائدہ دے گی، بلا اجازت کوئی کسی کے حق میں سفارش نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 28 میں فرمایا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، کہ وہ اللہ کے پاس کسی کی سفارش نہیں کرتے سوائے اس کی جس کے لیے اللہ کی مرضی ہو۔ جی ہاں، اللہ کی مرضی ہوگی تو سفارش کی جائے گی، اللہ کی مرضی نہیں ہوگی تو سفارش نہیں ہوگی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سفارش کا فائدہ ہر اس شخص کو پہنچے گا جو شرک سے بچے گا، بچ کر جس نے زندگی گزاری ہوگی، جس نے زندگی میں شرک نہیں کیا ہوگا اس کو اللہ کے رسول کی سفارش فائدہ دے گی۔ حدیث صحیح مسلم حدیث نمبر 199۔ یہی وجہ ہے نوح علیہ السلام کی ان کے بیٹے کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کی ان کے والد کے لیے، لوط علیہ السلام کی ان کی بیوی کے لیے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ان کے غیر مسلم چچا کے لیے۔ کہہ لیجئے کہ یہ لوگ سفارش نہیں کر پائیں گے دنیا میں بھی۔ اللہ رب العالمین نے منافقین کے بارے میں بھی یہی کہا کہ آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجئے، نہ کیجئے، کوئی فائدہ دینے والا نہیں۔ اس لیے سفارش وہاں اسی کے حق میں ہوگی جس کے حق میں اللہ رب العالمین سفارش کرنے کی اجازت دے گا۔ چلے اس کے بعد کا سوال ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سفارش کریں گے تو ہم کس سے دعا کریں کہ آپ ہمارے حق میں سفارش کریں؟ یا ہم رسول اللہ سے دعا کریں کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے حق میں سفارش کیجئے، یا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں؟ تو یاد رکھیے سفارش اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ جی ہاں، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سفارشی بنا دے۔ قرآن مجید پڑھیے سورۃ الزمر کی آیت نمبر 44 میں اللہ نے کہا قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، کہہ دو کہ شفاعت ساری کی ساری اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے، اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے۔ اور جامع ترمذی کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دعا کے لیے تعلیم دی، اے اللہ میرے متعلق نبی اکرم کی سفارش کو قبول فرما لے۔ تو اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے حق میں سفارش کی اجازت دے دینا، اے اللہ تو اگر تیرے نبی میرے حق میں سفارش کرے تو اللہ تو ان کی سفارش کو قبول فرما لینا۔ حدیث میں نے پڑھی وہ جامع ترمذی حدیث نمبر 3578 ہے۔ اس کے بعد ہے کیا دنیاوی امور میں زندوں سے سفارش کروانا جائز ہے؟ جی ہاں، دنیا کے معاملات میں کوئی زندہ آدمی ہے اگر وہ سفارش کرے تو معاملہ بن سکتا ہے، تو کیا اس سے سفارش کروا سکتے ہیں؟ تو جی ہاں، یہ بالکل جائز ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 85 میں فرمایا کہ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منها ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منها، کہ جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے ثواب اور حصہ پائے گا، اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ یعنی گناہ پائے گا۔ یاد رکھیں کہ کسی کے حق میں دنیاوی امور میں فائدہ ہو جائے تو سفارش کرنا جائز ہے، لیکن ایک چیز یاد رکھیں، دنیاوی امور میں سفارش سے یہ بات ہرگز ثابت نہیں ہوتی کہ آخرت میں بھی ویسے ہی سفارش ہوگی۔
آخرت کی سفارش کے قسم اور کہہ لیجئے کہ اس کی تفصیل آیات اور احادیث کی روشنی میں ابھی ہم نے آپ کے سامنے وضاحت کی ہے۔ چلے سوال ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ تو اس وسیلہ سے کیا مراد ہے؟ تو یاد رکھیں، سب سے پہلے وسیلہ اسے کہتے ہیں جس کے ذریعہ کسی چیز کا قرب حاصل کیا جائے، یعنی آدمی کسی چیز کے ذریعہ کسی کا قریبی ہو جائے تو اسے کیا ہے؟ وسیلہ کہا جاتا ہے۔ یعنی جو کسی چیز تک پہنچنے کا ذریعہ ہو، کسی چیز تک پہنچنے کا ذریعہ اسے کیا ہے؟ وسیلہ کہتے ہیں۔ آپ پڑھیں قرآن مجید سورۃ المائدہ آیت نمبر 35 میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کا قرب وسیلہ ڈھونڈو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ امام قتادہ فرماتے ہیں کہ وسیلہ اللہ کا قرب ہے جو اس کی اطاعت اور اس کے پسندیدہ اعمال کے ذریعہ حاصل کی جا سکتی ہے۔ معلوم ہوا کہ وسیلہ سے وہ قربت مراد ہے، اللہ کا وہ قریب ہونا مراد ہے جو ایمان، تقوی اور ان نفلی اعمال سے حاصل ہوتی ہے جو سنت مطہرہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ چلے اب اس کے بعد کا سوال ہے، اس سوال کی وضاحت جو ابھی ہم نے کی، وسیلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے جن کو ہم بطور وسیلہ دعا میں پیش کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، تو یاد رکھیں سب سے پہلے دعا میں وسیلے کی جو بات ہے، تو پہلے ایک حدیث سن لیجیے آپ۔ بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں ایک صحابی نے یہ دعا کی، اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن رہے تھے، آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس شخص نے اللہ کے اس اسم اعظم کے وسیلے سے دعا کی، جو شخص اس وسیلے سے دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا اور جو مانگے گا اللہ اسے ضرور عطا کرے گا۔ یہ حدیث جامع ترمذی حدیث نمبر 3475۔ تو اس دعا کو میں ایک مرتبہ پھر سے پڑھ دوں اور تاکہ آپ یاد کر لیں۔ کہا اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ایسے جامع کلمات ہیں کہ اس کے ذریعے اگر دعا کی جائے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ چلے ایک چیز یہاں یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کا وسیلہ کبھی بھی کسی نے نبی کے ذات کا وسیلہ نہیں دیا ہے۔ صحابہ نے نبی کے دعا کا وسیلہ دیا ہے کہ اللہ میں تیرے نبی سے دعا کرواتا ہوں، تیرے نبی کے ذریعہ دعا کرواتا ہوں۔ دعا کا وسیلہ دیا ہے، نبی کے ذات کا وسیلہ نہیں دیا ہے۔ اگر ذات کا وسیلہ دیا ہوتا تو یاد رکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا وسیلہ صرف آپ کی زندگی میں تھا۔ آپ کی وفات کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب قحط پڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ عنہ سے دعا کروائی اور خود عرض کیا اللہ ہم اپنے نبی کو تیری طرف وسیلہ بناتے تھے تو بارش برساتا تھا، اب آپ اپنے نبی کے چچا کو وسیلہ بناتے اللہ بارش بھیج دے تو بارش ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1010۔ تو یہاں بلا شبہ دعا کو وسیلہ بنایا جا رہا ہے۔ اگر ذات کو وسیلہ بنایا جاتا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر نبی کے چچا کی ذات کو کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسیلہ بناتے؟ تو یاد رکھیں کہ اس میں دوسری چیز یہ ہے کہ وسیلے کے باب میں کس چیز کو وسیلہ بنایا جائے تو پہلے تو اس دعا کو، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرائی جاتی تھی تو اب نیک لوگوں سے دعا کرائی جا سکتی ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے اس میں یہ کہ اللہ رب العالمین کے جو اچھے اچھے نام ہیں، جو اعلیٰ اور بلند صفات ہیں، ان کو وسیلہ بنایا جائے اور اپنی دعاؤں میں۔ اور چوتھی چیز جو ہے اس باب میں ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے کوئی نیک عمل اللہ کی رضامندی کے لیے کیا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے اس عمل کی بنیاد پر، تو اس عمل کا حوالہ دے کر کے ہم دعا کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 5974 میں غار والوں کا واقعہ ملتا ہے۔ جب وہ غار میں پھنس گئے 3 آدمی تو انہوں نے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دیا تو اللہ نے ان کے لیے راستہ کشادہ کر دیا۔ اس کے بعد کا سوال ہے کیا دعا میں کسی فوت شدہ نبی یا ولی کا واسطہ دیا جا سکتا ہے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی یا کسی دوسرے فوت شدہ نبی کی ذات کے وسیلے سے کبھی بھی دعا نہیں مانگی۔ اگر آپ کی زندگی میں اور آپ کی وفات کے بعد دونوں صورتوں میں آپ کا وسیلہ لینا ایک جیسا ہوتا تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے بجائے آپ کے چچا
अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दुआ के लिए लेकर के ना आते, बल्कि कब्र रसूल वहीं मौजूद थी, मदीने में जाते और वहीं से वसीला लेकर के दुआ करवाते। इसके बाद का सवाल है, जब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से निकाले गए तो उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ किया। जी हाँ, हम देखते हैं कि पड़ोसी मुल्क के एक बड़े आलिम दीन है ताहिरुल कादरी साहब, और बड़े बड़े उलमा की ज़बानी हमने सुना कि वो कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से निकाले गए तो दुनिया में आने के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ की, तो अल्लाह ने पूछा कैसे आपको मालूम हुआ कि इनके वसीले से दुआ कबूल होती है? कहा मैंने अर्श पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ देखा। ये पहले तो ये रिवायत जो है इस पर हम बात करेंगे। पहले आदम अलैहिस्सलाम की दुआ का तज़किरा सुनिए। सूरतुल आराफ आयत नंबर 23 में अल्लाह ने कहा, वो दुआ करते रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, ऐ हमारे रब हमने अपनी जानों पर जुल्म किया और अगर तू हमको ना बख्शे और हम पर रहम ना करे तो हम जरूर तबाह हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए कहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीले का जिक्र है, अल्लाह ने उनकी दुआ का जिक्र किया, रब्बना ज़लमना, दोनों ने कहा, दोनों ने दुआ की, तो कहाँ नबी के वसीले का जिक्र है? और जो रिवायत पेश की जाती है वास्ते के ताल्लुक से, तो ये रिवायत मौदू और मनगढ़ंत है, क्योंकि इस सनद में एक रावी है अब्दुर्रहमान इब्ने ज़ैद इब्ने असलम, अपने वालिद से ये मौदू रिवायात बयान किया करता था। तो कुरान मजीद में बहुत सारे अंबिया अलैहिस्सलाम की दुआएं मौजूद है और नमाज के अंदर हर मुसलमान बहुत सी दुआएं करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन के मुख्तलिफ औकात में सहाबा को बहुत सारी दुआएं सिखाई। किसी दुआ में ये मौजूद नहीं कि ऐ अल्लाह मेरी मुसीबत को बहक़ फुला, बतौफ़ैल फुला, बसदक़ा फुला, बवसीला फुला दूर फरमा दे। नहीं, अल्लाह की अदालत में किसी वकील की जरूरत नहीं, अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआओं को सुनता है। इसके बाद का बड़ा अहम सवाल है, बड़ा अहम बाब है, तागूत। तागूत किसे कहते हैं? तो अंबिया ने कौम को क्या दावत दी? अल्लाह ताला फरमाता है वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, बेशक हमने हर उम्मत में रसूल भेजे कि अल्लाह की इबादत करो और तागूत से बचो। मालूम हुआ कि इब्ने आदम पर जो चीज़ सबसे पहले फर्ज है वो तागूत से इज्तिनाब और अल्लाह ताला पर ईमान है। चले, तो अंबिया की दावत क्या थी? तागूत से इज्तिनाब और अल्लाह पर ईमान। अल्लाह पर ईमान लाने का तागूत के इनकार से क्या ताल्लुक है? अल्लाह ताला पर ईमान उस वक्त तक मुमकिन ही नहीं जब तक तागूत से कुफ्र ना किया जाए। अल्लाह पर ईमान उस वक्त मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक तागूत का इनकार ना किया जाए। अल्लाह ने कहा फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिलउरवतिल वुस्क़ा, कि जो कोई तागूत का इनकार करे और अल्लाह पर ईमान लाए उसने ऐसा मजबूत सहारा थाम लिया जो कि कभी टूटने वाला नहीं। सूरत अल-बक़रा आयत नंबर 256 है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह कहे और अल्लाह के सिवा जिनकी भी पूजा की जाती है उनका इनकार करे तो उसका माल और खून मुसलमान पर हराम हो गया और उसके दिल का मामला अल्लाह के हवाले है। तो पता चला कि सिर्फ कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह के इकरार काफी नहीं, बल्कि कलिमे के साथ साथ तागूत का इनकार भी जरूरी है। इसके बाद का सवाल है, तागूत किसे कहते हैं? जी हाँ, तो तागूत हर वो चीज है जिसकी अल्लाह के सिवा इबादत की जाए और वो अपनी इबादत किए जाने और करवाए जाने पर राजी हो, यानी तागूत उलूहियत के झूठे दावेदार को कहते हैं। अंबिया अलैहिस्सलाम और औलिया अल्लाह सिर्फ अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाते थे और वो गैरुल्लाह की इबादत करने वालों के सबसे बड़े दुश्मन थे, इसलिए वो तागूत नहीं है। चाहे लोग उनकी बंदगी करें अल्लाह के मुकाबले में उन्हें इबादत के लिए क्यों न ठहराए। यह याद रखे कि एक बंदे के 3 दर्जे हैं, हर बंदे के 3 दर्जे हैं। पहला दर्जा ये कि बंदा उसूलन अल्लाह की इताअत ही को हक समझे मगर अहकाम में उसकी खिलाफ वर्जी करे तो ये फिस्क है और गुनहगार है। दूसरा दर्जा ये कि उसकी फर्मा बरदारी से असलन मुनहरिफ हो या खुद मुख्तार बन जाए और किसी और की बंदगी करने लगे तो ये शिर्क और कुफ्र है। और तीसरा दर्जा ये है कि अल्लाह की बगावत करके उसके मखलूक से अपनी बंदगी करवाए। जो शख्स इस मर्तबे पर पहुंच जाए वो तागूत है और कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक तागूत का मुनकिर ना हो। अच्छा, सवाल ये है कि सबसे बड़ा तागूत क्या है? तो याद रखिए सबसे बड़ा तागूत जो है वो शैतान है। तो सबसे बड़ा तागूत क्या है? शैतान है। अल्लाह ने सूरह यासीन की आयत नंबर 60 में फरमाया अलम आहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला ताबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, ऐ औलाद आदम क्या मैंने तुमसे अहद नहीं लिया था कि शैतान की इबादत ना करना, वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। तो पता चला कि शैतान ही सबसे बड़ा तागूत है। इसके बाद तागूत के बाब में बहुत सारी
اہم باتیں ہیں جن کا میں سردن ذکر کرتے ہوئے چلوں گا کہ کیا حکمران بھی طاغوت ہے؟ تو جی ہاں، وہ حکمران جو جابر اور ظالم ہے، جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو اپنا ماخذ اور مرجع نہیں بناتے بلکہ انسانی قوانین کو انسانوں پر نافذ کرتے ہیں، تو یہ سب کے سب کیا ہے؟ طاغوت ہے۔ چلے اس کے بعد حکمرانوں کو اختلاف کی صورت میں کس چیز کے ذریعہ فیصلہ کرنا چاہیے؟ تو یاد رکھیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 میں اللہ نے کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، کہ اگر اختلاف ہو جائے تو مسئلے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ تو معلوم ہوا کہ جھگڑا ہو کسی چیز میں ہو، جتنا ہو جیسا بھی ہو، اس کا فیصلہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اور اس کی طرف اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کر کے حاصل کیا جائے گا۔ اور جو لوگ یاد رکھیں کہ جو لوگ اس قانون کے بجائے اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے بجائے اپنے معاملات کا فیصلہ انسانی قوانین سے کرواتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کی قسم، یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے باہمی اختلافات میں تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لے، یعنی نبی کے فیصلے کو نہ مان لے۔ تو اللہ نے قسم اٹھا کر نفی کے الفاظ کو دوبارہ استعمال کرتے ہوئے جھگڑے میں نبی کو حاکم، وہ فیصل نہ بنانے والوں کو خارج از ایمان قرار دیا ہے۔ جی ہاں، خارج از ایمان قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد جو ہے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ایک سوال ہے اس میں طاغوت کے باب میں کہ طاغوت سے کفر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو طاغوت سے کفر کی صورت یہ ہے کہ طاغوت کے باطل ہونے کا اعتقاد رکھا جائے، اس سے بغض و عداوت رکھتے ہوئے اس سے علیحدہ رہا جائے، اور بخوشی ان طواغیت کی اطاعت کرنے والوں کو طاغوت کا اولیاء جانا جائے۔ جی ہاں، جو ان کی اطاعت و فرما برداری میں لگے ہیں، ہم سمجھ جائے کہ یہ ان کے دوست ہیں۔ قول و عمل کے ساتھ طاغوت اور اولیاء الطاغوت سے دشمنی کا اعلان کیا جائے۔ سورۃ الممتحنہ میں آپ دیکھیں آیت نمبر 4 میں اللہ نے فرمایا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے کہ انہوں نے جب اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ جن کی تم پوجا کرتے ان سے اور تم سے ہم بری، ہمارا تمہارا کوئی لین دین نہیں ہے، ہم تمہارا اور تمہارے معبودوں کا انکار کرتے ہیں، آج سے ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی ہو گئی یہاں تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان لے آؤ۔ چلے اس کے بعد کا جو باب ہے، بڑا اہم باب ہے، وہ ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کیا ہے۔ تو اللہ کے نزدیک دین کیا ہے؟ تو اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 19 میں اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ یہ سوال اس لیے رکھا کہ دین اسلام کی بنیاد اللہ کی وحی پر ہے، اور اللہ کی وحی قرآن و سنت دونوں ہے۔ کیا اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر عمل جائز ہے؟ جی نہیں، اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر عمل کرنا جائز نہیں۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 3 میں اللہ نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء، کہ لوگوں تمہارے رب کی طرف سے جو نازل ہوا ہے اس کی پیروی کرو اور اس کے علاوہ اولیاء کی پیروی نہ کرو۔ اور اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں کہا کہ جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا طلبگار ہوگا تو اس کا یہ دین ہرگز قبول نہ ہوگا اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر عمل نہیں کر سکتے، اور دین اسلام نام ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کی گئی وحی کا۔ اس کے بعد کا سوال ہے اللہ کے نازل کردہ دین میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسالت کے لیے مخصوص فرما کر آپ پر اپنی کتاب نازل فرمائی، اور آپ نے اس کی مکمل تشریح کی، کہا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ سورۃ النحل کی آیت نمبر 44، کہ ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی تاکہ جو ارشادات نازل ہوئے ہیں وہ لوگوں سے بیان کر دے۔ آیت کریمہ کے اس حکم میں دو باتیں شامل ہیں، الفاظ اور ان کی ترتیب کا بیان، یعنی قرآن مجید کا مکمل متن امت تک اس طرح پہنچا دینا جس طرح اللہ نے نازل فرمایا، اور دوسرا الفاظ، جملہ یا مکمل آیت کا مفہوم و معنی بیان کرنا تاکہ امت مسلمہ قرآن حکیم پر عمل کرنے لگ جائے۔ چلے قرآن مجید کی جو شرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو قرآن مجید کی جو شرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اس کی حیثیت دینی امور میں اللہ کے حکم کے یعنی دینی امور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین
اللہ کے حکم کے مطابق ہے. آپ نے قرآن مجید کی جو بھی شرح بیان کی ہے وہ سب اللہ کے حکم کے مطابق ہے. تو پتہ چلا کہ آپ نے قرآن مجید کے متعلق اپنی احادیث میں جو شرح بیان کی ہے وہ اللہ کی وحی ہے. سورۃ النجم آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ نے کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، جو کہتے وہ وحی ہوتی ہے اللہ رب العالمین کے جانب سے. اچھا، کیا انبیاء کو کتب سماوی کے علاوہ بھی وحی آتی تھی؟ یہ سوال ہے کہ کیا نبیوں کے پاس قرآن مجید کے علاوہ بھی کوئی وحی آتی تھی؟ تو ہاں، انبیاء کو اللہ تعالیٰ کتب سماوی کے علاوہ بھی وحی کیا کرتا تھا، اور اس وحی پر عمل بھی اتنا ہی ضروری تھا جتنا اللہ کے کلام پر تھا. کیا انبیاء کے وحی میں قرآن کے علاوہ نبیوں کا خواب نہیں ہے؟ آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو خواب میں ذبح کرتے ہوئے دیکھا، صبح اٹھ کے بیٹے کو خواب سنایا اور اس کے بعد بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کر کے گئے. تو اس کے بعد کا سوال ہے کہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی خواب میں وحی ہوئی ہے؟ تو جی ہاں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی خواب میں وحی ہوئی ہے. آپ صحیح بخاری حدیث نمبر 2732 دیکھیں اور سورۃ الفتح کی آیت نمبر 27، اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب دکھا کہ آپ بیت اللہ میں داخل ہو رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں اور اپنے سر منڈا رہے ہیں. اللہ اکبر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو لے کر کے عمرے کی نیت سے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن کفار نے وہاں حدیبیہ کے مقام پر روک دیا. صلح حدیبیہ ہوا، آئندہ سال آ کر کے آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا. اللہ نے سورۃ الفتح کی آیت نمبر 27 میں فرمایا لقد صدق اللہ ورسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین. بلا شبہ اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا کہ تم ضرور مسجد حرام میں امن و امان کے ساتھ داخل ہوں گے اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا. جی ہاں، پتہ یہ چلا کہ رسول اللہ کو بھی خواب میں وحی ہوئی ہے. اس کے بعد کا سوال ہے کیا قرآن حکیم کے علاوہ وحی کے ذریعے احکامات بھی نازل ہوئے ہیں؟ تو بلا شبہ قرآن مجید کے علاوہ بھی احکامات نازل ہوئے. جیسے مسلمانوں کا پہلا قبلہ بیت المقدس ہے، آپ نے 16 یا 17 ماہ ادھر نماز پڑھی ہے، آپ قرآن مجید کی ایک آیت نہیں لا سکتے کہ بیت المقدس کو قبلہ بنائی جائے، بلکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی خفی کے ذریعہ اس کو مقرر کیا تھا اللہ کے حکم سے. اس کے بعد کا سوال ہے کیا سنت کے بغیر قرآن حکیم کو سمجھا جا سکتا ہے؟ سنت کے بغیر قرآن حکیم کو سمجھنا ناممکن ہے. اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کے بعد سب سے زیادہ تاکید اقامت صلاۃ کی فرمائی ہے، مگر سنت کے بغیر اس حکم پر عمل ممکن نہیں ہے. اللہ نے کہا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص وسطی صلاۃ کی. سورۃ البقرہ آیت نمبر 238. وسطی صلاۃ سے کیا مراد ہے؟ جب تک نمازوں کی کل تعداد معلوم نہ ہوگی تو درمیانی نماز کون سی ہے کیسے معلوم ہو سکتی ہے؟ اور نمازوں کی تعداد قرآن مجید میں صراحتاً کہیں بھی نہیں ملتی ہے. پتہ یہ چلا کہ وحی کے ذریعہ مسلمانوں کو اطلاع معلوم ہوا کہ وحی خفی کے ذریعہ مسلمانوں کو نمازوں کے مکمل احکام سمجھائے گئے اور بتائے گئے. ایسے ہی آپ دیکھیں اگر ہم کہیں کہ سنت کے بغیر قرآن حکیم کو سمجھ سکتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 9 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. ایمان والو، جب تم کو جمعہ کے دن نماز کے لیے بلایا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف جلدی آیا کرو اور خرید و فروخت چھوڑ دو. معلوم ہوا کہ جمعہ کی نماز کا اہتمام باقی دنوں کے علاوہ خاص درجہ رکھتا ہے. اس کا وقت کون سا ہے، بلانے کا طریقہ کیا ہے، اس کی رکعات کتنی ہے، قرآن مجید اس سلسلہ میں خاموش ہے، اور کوئی شخص آیت قرآنی کے ذریعے اس کی تفصیل نہیں جان سکتا جب تک وہ حدیث کی طرف رجوع نہ کرے. چلے اس کے بعد کا سوال ہے کہ صحابہ اکرام بھی قرآن مجید کا مفہوم حدیث کے بغیر نہیں سمجھتے تھے؟ یقیناً صحابہ اکرام بھی قرآن مجید کا مفہوم حدیث رسول کے بغیر نہیں سمجھتے تھے. کہا اللہ نے ان الشرک لظلم، اللہ نے کہا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 82 کہ ایمان لانے کے بعد جو ظلم نہ کرے ان کے لیے امن اور ہدایت ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم سب اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہاں ظلم سے مراد ان الشرک لظلم عظیم. سورۃ لقمان کی آیت نمبر 13 ہے کہ شرک سب سے عظیم ظلم ہے. یہ حدیث بخاری حدیث نمبر 32 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 124 ہے. تو پتہ چلا کہ صحابہ اکرام بھی قرآن مجید کے مفہوم کو سنت کے مطابق سمجھا کرتے تھے. اب سوال یہ ہے کہ کیا قرآن مجید کی آیت میں موجود کیا سنت قرآن مجید کی آیت میں موجود کسی شرط کو ختم کر سکتی ہے؟ تو جی ہاں، حدیث قرآن کی کسی آیت کے حکم میں کہہ لیجئے کہ تبدیلی کا ذریعہ بن سکتی ہے. آپ دیکھیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 101 میں اللہ نے کہا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا. اور جب تم سفر پر جاؤ
تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ نماز کو کچھ کم کر کے پڑھو، بشرطے کہ تم خوف ہو کہ کافر تم کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ تو خوف کے ڈر سے نماز کم کرنا تھا۔ بعد میں صحابہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اسلام کے دین کے مکمل ہو جانے کے بعد، مسلمانوں کی مکمل حکومت ہونے کے بعد، کہ اللہ کے رسول اب تو امن کا زمانہ ہے کہ ہم نمازیں پوری نہ پڑھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی جانب سے رعایت ہے، اس آیت کو قبول کرو۔ تو حدیث نے آیت کے اس مفہوم کو واضح کیا۔ چلے اس کے بعد ہے کہ کیا حدیث قرآن مجید کی کسی آیت کے عام حکم کو مقید کر سکتی ہے؟ قرآن مجید میں ایک عام حکم ہے، لیکن حدیث اس حکم کی اصل کہہ لیجئے کہ ماہیت کو سمجھاتی ہے اور اس حکم کو مقید کرتی ہے۔ اللہ نے کہا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چور اور چورنی کا ہاتھ کاٹ دو۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 30۔ ہاتھ کا اتنا کہ یہاں سے لے کے یہاں تک ہوتا ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک ہوتا ہے، لیکن حدیث یہ بتلاتی ہے کہ نہیں، ان کے ہتھیلی یعنی چور کا ہاتھ چوتھائی دینار یا اس سے زیادہ کی چوری پر کاٹا جائے، مطلق نہیں کاٹا جائے۔ اور کتنا کاٹا جائے؟ شریعت نے یہ بھی کہا ہے کہ تھوڑا اس کے ہاتھ کا آدھا حصہ یعنی اس کے ہتھیلی تک کاٹا جائے۔ چلے ایسے ہی مؤلف نے بہت ساری مثالیں دی ہے۔ اس کے بعد ایک سوال ہے کہ کیا کوئی سنت صحیحہ قرآن مجید کے خلاف ہو سکتی ہے؟ تو یاد رکھیں کہ کوئی بھی سنت جو روایت قرآن حکیم اور سنت مطہرہ کے الٹ ہو وہ قول رسول نہیں مانی جا سکتی۔ امام بخاری اور امام مسلم اور دیگر ائمہ حدیث نے اصول حدیث کے روح سے جن احادیث مبارکہ کو صحیح کہا ہے، یقیناً وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ بخاری اور مسلم میں صرف صحیح احادیث درج کی گئی ہیں، اس لیے ان میں کوئی ایسی روایت نہیں جو کتاب و سنت کے خلاف ہو۔ جی ہاں، یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ صحیح احادیث کبھی بھی قرآن کے خلاف نہیں ہوگی، اور جو قرآن کے خلاف ہوگی وہ حدیث صحیح نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد مؤلف نے ایک باب قائم کیا ہے کہ سبیل المؤمنین یعنی اہل ایمان کا، مومنین کا منہج یعنی صحابہ کا، سبیل المؤمنین یعنی منہج صحابہ کا کیا مقام ہے۔ کہتے ہیں صحابہ اکرام کے منہج کی کیا حیثیت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اسلام کی تعلیم دی، یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین آپ کے براہ راست تربیت یافتہ تھے، لہذا صحابہ معیاری مسلمان تھے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین سے اقوال و افعال رسول صلی اللہ علیہ وسلم تابعین نے اخذ کیے اور محدثین نے ان کو جمع کیا۔ یہ تمام ادوار اسلام کے عروج کے ادوار ہیں، اور رسول اللہ نے انہیں بہترین زمانے کی شخصیت قرار دیے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے طریق اور منہج سے وہی شخص انکار کر سکتا ہے جو قرآن مجید کی منمانی تفسیر کرنا چاہتا ہے۔ جی ہاں، اللہ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 115 میں اللہ نے کہا اور جو شخص سیدھا راستہ معلوم ہونے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کے سوا اور راستے پر چلے تو جدھر چلتا ہم اس کو ادھر لے جاتے ہیں، اور قیامت کے دن جہنم میں اس کا برا ٹھکانہ ہوگا۔ تو یاد رکھیں مومنین کے راستے سے مراد اسلام کی وہ تعبیر و تفسیر ہے جس پر قرون اولا کے مسلمان جمع تھے، صحابہ اکرام جمع تھے، جن میں مردوں سے فریاد رسی، قبر پر چلہ کشی اور فیض حاصل کرنے اور فرمان رسول کے سامنے کسی اور کی رائے کی کوئی حیثیت یا شریعت کے مقابلے میں دنیا کے کسی اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں تھی۔ چلے کیا صحابہ رضی اللہ عنہم نے سنت رسول کو بھی وحی یعنی اللہ کی بات سمجھی؟ جی ہاں، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اللہ کی وحی سمجھی۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی مشہور حدیث ہے کہ ایک عورت آ کے عبداللہ ابن مسعود سے کہتی کہ میں نے پورا قرآن پڑھا اور کہیں بھی یہ نہیں پایا کہ آئیبرو بنانے والی عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہو، جبکہ آپ ان پر لعنت کرتے ہیں۔ کہا کہ اللہ نے فرمایا سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 میں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اگر تم یہ آیت پڑھتی کہ جو رسول دے اسے لے لو اور جس چیز سے روک دے رک جاؤ تو تم سمجھ جاتی کیونکہ اللہ کے رسول نے ایسی عورتوں پر لعنت کی، لہذا میں بھی لعنت کرتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4886 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2125۔ تو یہ واضح ہوا کہ مسلمان پر لازم ہے کہ وہ قرآن و سنت میں تفریق نہ کرے، ان دونوں پر عمل فرض ہے، اور شریعت اسلامیہ کی بنیاد ان دونوں پر ہے، شریعت اسلامیہ کی بنیاد ان دونوں پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کی حفاظت کے سلسلے میں کیا اقدام کیے؟ تو یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات بولتے تو اکثر 3 مرتبہ 4 مرتبہ بولتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 95 میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ دہراتے تھے تاکہ وہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے۔ ایک دفعہ وفد عبد القیس آیا جیسا کہ صحیح بخاری کا حدیث نمبر 53 میں موجود ہے، تو اللہ کے نبی نے انہیں دین کی تعلیم دی اور کہا اس کو یاد کر لو اور اپنے بعد والوں تک پہنچا دو، اپنے بعد والوں تک پہنچا دو۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے خطبہ دیا، سامعین کی تعداد 1.25 لاکھ کے لگ بھگ تھی،
खुतबा के इख्तिताम पर आपने फरमाया कि जो यहाँ मौजूद है अपने पीछे वालों को पहुंचा दे। चले, इसके बाद का सवाल है, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस की किताबत करवाई है? क्या सहाबा ने अहादीस को लिखा है? तो जी हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मकामात पर अहादीस को लिखवाया है। अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किताबुस सदका तहरीर करवाई। इमाम मोहम्मद बिन मुस्लिम फरमाते हैं कि आपकी ये किताब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खानदान के पास थी और मुझे उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पोते सालिम ने ये किताब पढ़ाई और मैंने इसको पूरी तरह महफूज कर लिया। और खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह ने इस किताब को उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पोतों सालिम और अब्दुल्ला से लेकर लिखवाया था। ऐसे ही अबू राशिद फरमाते हैं कि अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न आस ने मेरे सामने एक किताब रखी और फरमाई ये वो किताब है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखवा कर मुझे दी थी। तो पता ये चला कि सहाबा इकराम जो है बहुत सारी चीजों को लिखा करते थे, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप देखिए अम्र इब्न हज़्म को यमन का आमिल बनाकर भेजा तो अहले यमन के लिए किताब लिखवा कर दी जिसमें फराइद सुन्नत और दियत के मसाइल तहरीर थे। इमाम ज़ोहरी फरमाते हैं मैंने इस किताब को पढ़ा है, ये किताब अबू बकर बिन हज़्म के पास थी, सईद इब्न मुसय्यब ने भी इसको पढ़ा है। क्या सहाबा इकराम ने भी अहादीस लिखी है? जी हाँ, सहाबा इकराम खुद भी लिखा करते थे। आपने अब्दुल्ला इब्न उमर की ये भी बात सुनी कि अल्लाह के नबी ने अब्दुल्ला इब्न अम्र से फरमाया था, अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, कि अहादीस लिखा करो, कसम उस ज़ात की है जिसके हाथ में मेरी जान है, इस मुंह से हक के अलावा कोई और बात नहीं निकलती। अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अबू बकर सिद्दीक ने जब उनको यमन का हाकिम बनाकर भेजा तो ज़कात के फराइज लिख करके दिए। हम्माद बिन सलमा कहते हैं कि मैंने किताब अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पोते सुमामा से हासिल की थी। खलीफतुस सानी उमर बिन खत्ताब ने भी ज़कात के मुतालिक किताब तहरीर फरमाई। इमाम मालिक फरमाते हैं कि मैंने उमर की किताब पढ़ी है। सवाल ये है कि क्या 250 साल तक अहादीस तहरीर में नहीं आई थी? ये सिर्फ मुनकिरीन हदीस का प्रोपेगंडा है। खुलफाए राशिदीन और सहाबा ने अहादीस की हिफाजत का खास एहतमाम किया। फिर ताबईन के दौर में किताबें लिखी गई। इमाम मालिक की किताब मुअत्ता आज भी मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने हमारे उस्ताद मोहतरम अल्लाह ताला रहम फरमाए मौलाना अली हुसैन मदनी रहमहुल्लाह, जिनको मौलाना बंगाली के नाम से हम जानते थे, उनसे हमने मुअत्ता इमाम मालिक कह लीजिए कि जामे सल्फिया के अंदर पढ़ी है। जी हाँ, उसके बाद इमाम मालिक ने जो लिखी जो सिर्फ 100 साल के बाद ही जमा की गई। और ऐसे ही अब्दुल्ला इब्न उमर की रिवायत में आप दे इमाम मालिक और अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत में इमाम नाफे रावी है और इमाम मालिक और अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत में इमाम ज़ोहरी है। गर्ज के सैकड़ों सनदें ऐसी है जिनमें सहाबा और इमाम मालिक के दरमियान एक या दो रावी ही है और वो जबरदस्त इमाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसके बाद का एक आखिरी सवाल है इस बाब में कि अगर अहादीस इतनी हिफाजत हुई तो फिर इमाम बुखारी ने 6 लाख अहादीस में से सिर्फ 7275 अहादीस का इंतखाब की और बाकी को क्यों टोकरी में क्यों फेंक दिया? जी हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है। पहले तो 6 लाख अहादीस की हकीकत समझ लीजिए। मुहद्दिसीन की इस्तिलाह में हर सनद को एक हदीस कहते हैं। मिसाल के तौर पर अल्लाह के रसूल ने कोई बात कही और 5 सहाबा ने इसको रिवायत की और हर सहाबी ने अपने 5-5 शागिर्दों को ये बात सुनाई तो इस हदीस की 25 सनदें हो गई। और अगर हर ताबई 10-10 शागिर्दों को इस रिवायत को सुनाए तो इसकी 250 सनदें हो गई। मुहद्दिसीन की इस्तिलाह में ये 250 हदीसें कहलाता है, एक ही हदीस, लेकिन इसकी 250 सनदें हो गई तो 250 अहादीसें कहलाती। इसीलिए इमाम बुखारी ने कहा कि मुझे 1 लाख सही हदीस याद है। मुकद्दमा इब्न सलाह में ये बात मिलती है। इसका मतलब ये है कि 1 लाख सनदें याद है इमाम बुखारी रहमहुल्लाह को। इन 1 लाख में से 7225 इसनाद सही बुखारी में दर्ज कर ली, बाकी को छोड़ दिया। तो इन रिवायात से नऊज़ बिल्लाह दीन का हिस्सा जाय नहीं हुआ। सिर्फ 1 लाख इसनाद में से सही तरीन दर्ज कर ले और ये भी दुरुस्त है कि बाद रावियों ने दीन इस्लाम में गुमराह कुन अकायद दाखिल करने के लिए हदीस का सहारा लिया, इसीलिए ज़ईफ और मनगढ़ंत रिवायात की कसरत है। मगर मुहद्दिसीन ने ऐसे उसूल मुकर्रर किए कि कोई मनगढ़ंत रिवायत सही हदीस का दर्जा न पा सकी। इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने सिर्फ सही अहादीस सहीहा जमा करके दीन पर चलने वालों के लिए मजीद आसानी फरमा दी। और इसके बाद का एक आखिरी सवाल, क्या सही बुखारी कुरान हकीम की तरह लारैब किताब है? यकीनन बुखारी और दिगर कुतुब अहादीस में मौजूद अहादीस सहीहा का वो हिस्सा जो शरई अहकाम पर है, मुश्तमिल है, वो मुनज़्ज़ल मिनल्लाह है। सिर्फ सही बुखारी ही नहीं, सही बुखारी के अलावा भी जिन किताबों में हदीसें सही सनद से आई है
وہ मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह की हैसियत रखती है, जिस पर कुरून उला के मुसलमानों का इज्मा था और जिसे उम्मत ने की बड़ी जमात ने कबूल किया है। मगर सही बुखारी में इमाम बुखारी ने अबवाब कायम किया, अबवाब में मुख्तलिफ अइम्मा के अक़वाल दर्ज किए। फिर इस्नाद अहादीस का आधा हिस्सा है, इस्नाद जो है अहादीस का आधा हिस्सा है जो मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह नहीं है। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के अक़वाल और वाक़यात भी कुतुब अहादीस में मौजूद है। आपके तारीख़ी वाक़यात, हिजरत और ग़ज़वात और बाद वाक़यात भी मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है। हाँ, अहादीस का एक हिस्सा ऐसा ज़रूर है जो मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है, और वो कुरान मजीद की तशरीह के लिए इतना ही ज़रूरी है। इसके बगैर कुरान को नहीं समझा जा सकता। जो लोग इस वही का इनकार करते हो दरअसल कुरान हकीम की मनमानी और गुमराह कुन तफसीर करते हैं। इसके बाद एक आखिरी सवाल लेते हैं कि आए ईमान सीखे में कि ईमान क्या है। ईमान उन 6 चीज़ों का नाम है जिस पर ईमान लाना हर मुसलमान के लिए वाजिब और ज़रूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान अन तुमिना बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान लाए, अन तुमिना बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान लाओ, अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान लाओ, अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाओ, अल्लाह की किताबों पर ईमान लाओ, आखिरत के दिन पर ईमान लाओ, और मौत के बाद दोबारा आखिरत के दिन पर ईमान लाए, मौत के बाद दोबारा उठाए जाने पर ईमान लाए, ये आखिरत से जुड़ा हुआ है, और भली बुरी तकदीर पर ईमान लाए, ये असल ईमान है। और इसकी तफसील को पढ़ना हो, जानना हो तो अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन कोर्स इससे पहले हमने किया है, आप उसे यूट्यूब पर देख करके अरकान इस्लाम को मुकम्मल जान सकते और समझ सकते हैं। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला हमें और आपको इस तरह के कोर्सों में हिस्सा लेकर इल्म दीन हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला खास करके वे ऑफ सलफिया और उनके पूरी टीम को जज़ाए खैर दे जिन्होंने इतना बेहतरीन ऑनलाइन कोर्स का इंतज़ाम किया। अल्लाह ताला इनके और इनके तमाम मुआविनीन और मददगार और जो दोस्त अहबाब है हमारे जो इस कोर्स में हर तरह छोटा से छोटा भी जो ताउन करने वाले हैं और वो तमाम लोग जो इसमें हिस्सा लेने वाले, अल्लाह ताला इन सब के खिदमत को कबूल फरमा ले। एक मरतबा फिर कहूँगा कि अल्लाह ताला वे ऑफ सलफिया और उनके तमाम टीम को जज़ाए खैर दे और ऐसे ही बेहतरीन कोर्सेज मुनक़िद करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।